جس وقت پاکستان بنا تو ہندوستان میں ایک صوبہ جس کو آپ صوبہ سرحد کہتے تھے، اس صوبے میں حکومت کن کی تھی؟ اس میں حکومت تھی خان برادر عبدالغفار خان اور ان کے بھائی، ان لوگوں کی حکومت تھی، اور یہ کانگریس میں تھے۔ اور پاکستان کے اس مغربی طرف میں اگر ایک پورا صوبہ ہی انڈیا لے جائے تو پاکستان کسی صورت میں بھی بن سکتا تھا؟ نہیں۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک افغانستان کے عوام اب نیا فیصلہ نہ دیں کہ وہ کانگریس کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ، اس وقت تک تحریک پاکستان کو روک دو۔ تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں۔ ان کے ہزاروں شاگرد دیوبند کے پڑھے ہوئے وہاں تھے، انہوں نے ریفرینڈم جیتا اور پاکستان والوں کو، مسلم لیگ کو مبارکباد دی کہ ہم نے ریفرینڈم جیت لیا۔ قائد اعظم نے مبارکباد دی اور اپنے طور پر یہی سمجھا کہ دیوبند میں اتنا اعتدال ہے، نقطہ اعتدال پذیرائی ہے کہ دوسروں کے ساتھ یہ افراد و تفرید کی پالیسی سے، انتہا پسندی کی پالیسی سے بچ کر ایک آواز دے سکتے ہیں، اور اگر ایک قوم جمع ہو سکتی ہے تو علماء دیوبند پر ہو سکتی ہے۔ کن کا احساس تھا؟ قائد اعظم کا۔ تو ریفرینڈم جیتا یہاں کا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور بنگال میں سرٹ کا علاقہ جو تھا وہ بھی اسی طرح زیر باز تھا، اور سرٹ کا بھی جو تھا ریفرینڈم وہ جیتا محدث الاثر مولانا ظفر احمد عثمانی نے۔ علماء دیوبند نے یہاں بھی وہاں بھی ریفرینڈم جیت کر عملی طور پر قربانی دے کر اور عملی طور پر اس کے ثمرات دکھا کر بتا دیا کہ پاکستان بنے گا بنے گا بنے گا، اور ایک قوم کا بنے گا، اس میں وہ آواز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کر کے آگے بات تھوڑی چلتے ہیں۔ آپ سے پوچھو، قائد اعظم جب فوت ہوئے تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولے قاری صاحب؟ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ انہوں نے جب کراچی میں ان کا جنازہ امامت کی تو ان کے پیچھے سارا پاکستان تھا، سارے عقیدے تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث سارے تھے یا نہیں؟ سب نے، قائد اعظم کی نماز جنازہ تھی، سب نے نیت باندھ لی۔ اور پھر جب پاکستان بنا تھا، پاکستان جب بن گیا تو جھنڈا لہرانا تھا پاکستان کا، تو قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ جھنڈا لہرائیں۔ انہوں نے کہا آپ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ لہرائیں۔ تو قائد اعظم نے بڑا انصاف کا جواب دیا، کہا نہیں مولانا، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر مولانا نے یہاں جھنڈا لہرایا، کہاں؟ کہو کراچی میں۔ کہاں؟ کراچی میں لہرایا، اور ان کو جھنڈا کس نے دیا؟ قائد اعظم نے۔ تو قائد اعظم کوئی بیوقوف تو نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ دیوبند ایک ایسا نظریہ ہے کہ یہ دوبارہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم بنا سکے گا۔ وہ لوگ کبھی قوم نہیں بنا سکے کہ یہ کافر ان کے پیچھے نماز نہیں، مکہ مدینہ بھی جاؤ وہاں پیچھے نماز نہ پڑھو، علیحدہ نماز پڑھو۔ تو پاکستان کی تحریک کو اگر سائیکل کہیں تو دو پہیے تھے۔ ایک پہیہ یہ کہ ملک کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے اپنا، ہم ایک بڑی قوم ہے ہندوستان میں، ہم اپنا علیحدہ خطہ مانگتے ہیں۔ اور دوسرا پہیہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کے علم بردار تھے علماء، اور پنکھا ہلا کر چنگاری کو روشن کرنا، ماحول جگمگا جائے، اس کے لیے محنت کرنا، یہ کام تھا قائد اعظم کا، مسلم لیگ کا۔ تو دونوں کی محنت سے جب پاکستان بنا تو جو لوگ کہتے ہیں علماء پاکستان کے مخالف تھے، نہیں، وہ یہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ باقی رکھا تو علماء نہیں تھا۔ اور ایک اور بھی پاکستان تھا، اس کو ان دنوں کہتے تھے مشرقی پاکستان۔ وہاں جھنڈا لہرایا محدث الاثر مولانا ظفر احمد عثمانی نے، اور یہ بھی قائد اعظم کا فیصلہ تھا۔